فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے سب سے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر جس وقت مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو کہا اور اعلان کیا، علی اعلان کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے تعظیم الہی میں، تعظیم حکم رب میں جھک گئے، لیکن ایک فرشتہ جس کو آج شیاطین کہا جاتا ہے، وہ معلم الملائکہ تھا، اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا اور کہا کہ آپ نے اس کو تو آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. جس وقت آگ کو جلاؤ تو آگ اوپر جاتی ہے اور اگر مٹی کو پھینکو تو مٹی نیچے چلی جاتی ہے. آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، نچلی چیز کو میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا میرے حکم کی خلاف ورزی، میرے حکم کو توڑ رہے ہو، نکل جاؤ میری جنت سے. اس کو جس وقت جنت سے نکال دیا گیا تو وہ طرح طرح کی کوششیں کرتا رہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، کس طریقے سے میں جنت میں داخل ہوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کروں اور ان کو جنت سے کس طریقے سے نکلواؤں. چنانچہ وہ پہنچ گئے، انہوں نے ورغلانا شروع کیا حضرت حوا علیہ السلام کو. حضرت حوا ان کے بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے حضرت آدم کو بھی بہکا دیا اور حضرت آدم سے کہا کہ اس جو کے اس درخت کو کھا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تم جنت میں ہی رہو گے. اگر تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا تو تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے. حضرت آدم آ گئے حضرت حوا کی باتوں میں اور کھا لیا اس درخت کے پھل کو. جس وقت انہوں نے اس پھل کو کھایا تو ان کا جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، جس کی بنیاد پر ان کا جسم اتر گیا تو وہ پرتوں سے اپنے جسم کو چھپا رہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے آدم میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس پھل کو مت کھانا، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم نے اس جنت کے درخت کے اس پھل کو کھا لیا. جاؤ تمہیں دنیا کے اندر جانا پڑے گا، جاؤ دنیا کی زندگیوں کو، دنیا کی مسائل اور پریشانیوں کو برداشت کرو. حضرت آدم کو اتارا شری لنکا میں اور حضرت حوا کو اتارا جدہ کے اندر. حضرت حوا جدہ میں اور حضرت آدم شری لنکا میں کتنی دور کا فاصلہ ہے. دونوں میاں بیوی کو آپسی سے جدا کر دیا، الگ کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ بہکاوا. اسی طریقے سے شیطان اپنے فتنوں کو طرح طرح سے پیدا کرتا ہے. جس وقت بچہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کو نئے نئے فتنوں سے ابھارتا ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو علم سے دور کر دوں. کئی بچے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں، شیطان کو اپنا مسیحا اور اپنا فرمانبردار سمجھنے لگتے ہیں اور حق کی بات اور دین حق کی اور دین متین کے حکم ان کو برے لگنے لگتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کو دین کی اور سمجھ کی بات سمجھا رہا ہے تو شیطان وہاں پر اپنا دخول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تم صحیح. حالانکہ یہ غلط اور صحیح کی تمیز کرنا تو اللہ کیا ہے. اللہ چاہے جس کو غلط بتا دے، اللہ چاہے جس کو برا بنا دے. یہدی بہ من یشاء، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. تو چنانچہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت شیطان کی پیروی کی اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جنت سے نکال دیا. اور جب جنت سے نکال دیا تو دنیا میں آ گئے. جب دنیا میں آ گئے تو دیکھو میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ مل کر جنت کے اندر رہ رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا. دنیا میں آنے کے بعد بڑے بڑے مسائل پریشانیاں، کئی سالوں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم روتے تھے حضرت حوا کی جدائی میں.
اور حضرت حوا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت آدم کے جدائی کے اندر رویا کرتی تھی. کئی سالوں کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ملایا گیا اور دونوں ملے. لیکن کتنے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو عزیز طلبہ نظام میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں شیطان کے نقشے پر نہیں چلنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے. کیونکہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اس کی زندگی میں شیطان تو ضرور آتا ہے نئے نئے فتنوں سے. اور جو بچے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں تو پھر شیطان ان کو تو اپنے پورے قبضے میں لے لیتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے اندر بھی وہی شیطانی عمل کو پیدا کرتے ہیں. تو اب فریضہ یہ بنتا ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم بھی دی، اللہ نے ہمیں ذہن بھی دیا ہے. اس ذہن کا ہمیں استعمال کرنا ہے کہ ہم کہاں کس کی مان کر کہاں کس طرح سے عمل پر جا رہے ہیں. اگر ہم نے بچے کی پیروی کر کر، بچے کی بات پر عمل کر کر اگر ہم نے مدرسے کی تعلیم کو بگاڑ لیا تو خدا کی قسم پڑھانے والے کا اور آپ کو علم دین سکھانے والے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی زندگی برباد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لوگوں میں بہتر وہی وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو علم دین حاصل کرنے سے بگاڑ دے. شیطانوں کی میٹنگ ہوتی ہے آپس میں، ایک شیطان دوسرے شیطان کو، جو بڑا شیطانوں کا سردار ہوتا ہے وہ اس کو دن بھر کی کارگزاری سناتا ہے. ایک شیطان جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ سردار جی آج میں نے پورا گھر میں لڑائی کروا دی. کہا اچھا آپ تو بہت بڑا کام کر رہے. دوسرا شیطان اپنی کارگزاری سناتا ہے اور کہتا ہے سردار جی آج میں نے پورا گھر میں آگ لگوا دی اور گلے کٹوا دیے. کہا اچھا تم اتنا بڑا کام کر کے آئے. تو سب تمام شیطان اپنی اپنی کارگزاریاں سنا دیتے ہیں. ایک شیطان کا بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ شیطان پوچھتا ہے تو اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے، تو بھی تو اپنا عمل بیان کر. چنانچہ وہ بچہ عمل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار میں نے تو آج کچھ کیا نہیں، میں نے صرف ایک اتنا سا کام کیا کہ ایک بچہ مکتب جا رہا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، میں نے اس کو کھیل میں لگا دیا، وہ کھیل میں لگ گیا، مکتب نہیں گیا، سپارہ جیب میں رکھ کے کھیلنے لگا. تو اس شیطان کے سردار نے کہا کہ آج سب سے بڑا عمل تو نے کیا، اس لیے کہ کہیں یہ بچہ جا کر عالم دین بن جاتا، کہیں یہ بچہ جا کر حافظ قرآن بن جاتا. تو نے اس بچے کی زندگی کو بگاڑ دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ آج سے مکتب نہیں جائے گا. اس کا دل تو نے نیا راستہ دکھا دیا کہ وہ اب مکتب کی کہہ کر گھر سے آئے گا اور کیا کرے گا، راستے میں کھیلنے لگ جائے گا. اور جب وہ کھیل میں لگ جائے گا تو پڑھنے نہیں جائے گا، پڑھنے نہیں جائے گا تو علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا تو کہاں سے دوسروں کو سمجھائے گا. چنانچہ آج تو نے سب سے بڑا کام کیا کہ اگر یہ عالم بن جاتا، حافظ بن جاتا تو نہ جانے اس کے ہاتھوں سے کتنے بچے حافظ بنتے، نہ جانے کس کے ہاتھوں سے کتنے عالم دین بنتے، جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر کتنی اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی اور کتنا لوگوں تک دین پہنچتا، جس کی بنیاد پر لوگ طرح طرح سے اسلام میں داخل ہوتے. تو نے آج بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا. تو شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے، اور جو شیطان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں ہم نے ان طریقوں کو اختیار نہیں کرنا ہے. آج میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کو شیطان نے، بچوں کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. جب ذہنی توازن خراب ہوتا ہے تو سینوں سے قرآن نکل جاتا ہے. جس طریقے سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم تمہیں علم دین حاصل، علم دین سکھانے والے کے لیے اگر تم نے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ اور کپٹ رکھ لیا، خدا کی قسم پوری زندگی تم مدرسوں کی چار دیواری کے اندر گزار دو، اگر تمہیں علم آ جائے تو خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مت بھولنا. اللہ کے رسول نے غلط نہیں کہا کہ جس طریقے سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، اسی طریقے سے علم اور کسی کے لیے کینہ، کپٹ اور بغض اپنے دل کے اندر رکھنا کبھی نہیں ہو سکتا. علم کب آئے گا؟ عاجزی سے آئے گا، علم انکساری سے آئے گا، علم محبت سے آئے گا، علم عداوت سے نہیں آئے گا، علم بڑوں کا ادب کرنے سے آئے گا. اگر ہماری زندگیوں کے اندر کسی کا ادب ہے، خدا کی قسم ہمارا علم ہمیں تواضع، انکساری اور عاجزی پر ابھارے گا. اگر زندگیوں سے ایمان نکل گیا، ہماری زندگیوں سے دل کا وقار نکل گیا، ہماری زندگیوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائق ہوا شریعت نکل گئی، اور اگر ہماری زندگیوں سے قرآن کی محبت نکل گئی، اگر ہماری زندگیوں سے کسی کا ادب نکل گیا تو خدا کی قسم ہماری زندگی
سمجھا یا اس کو برا بھلا کہا. خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علماء ربانیین نے بھی فرمایا اور اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو تحریر فرمایا اور لکھا ہے کہ جس نے کسی عالم دین کو یا کسی حافظ قرآن کو برا کہا, خدا کی قسم اس کی نسلیں گزر جائیں گی, اس کی نسلوں کے اندر کوئی حافظ قرآن عالم دین پیدا نہیں ہوگا. اس لیے ہم اپنے دل کو سمجھائیں اور غور کریں, فکر کریں کہ ہمیں کس کی نقش قدم پر چلنا ہے. اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, سنت کی اطاعت اور قرآن کی اطاعت, قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہم پڑھنے آ رہے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں؟ علم نافع. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جس وقت دعا مانگنے کا حکم ہے اسی وقت ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رو کر جس وقت ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے کہیں رب زدنی علما, رب زدنی علما, اللہم علما نافعا, اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما, ایسا علم جو ہمیں نفع دے. ورنہ علم تو کس کے پاس تھا؟ شیطان کے پاس بھی علم تھا. معلم الملائکہ کہا جاتا تھا, فرشتوں کا سردار اس کو کہا جاتا تھا. اس کی زندگی کے اندر علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا, کبر تھا, تکبر تھا. اگر ہم نے اپنے آپ کو کبر کے اندر ملوث کر لیا, خدا کی قسم یہ کبر تمہیں بلندی تو دلا دیتا ہے لیکن بلندی سے اس طریقے سے پھینکتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ٹھیکرے کو اوپر سے پھینک دیا جائے تو وہ زمین پہ گر کر چھار چھار ہو جاتا ہے, پھر اس کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی مقام اور مرتبہ اس کا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں کس طریقے سے بننا ہے کہ ہم سیب اور آموں کی طرح بنے کہ اگر وہ درخت سے گرتے ہیں تو وہ زمین پہ گرنے کے بعد پھوٹتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اٹھا کر سنوار کر بازار کے اندر فروخت کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے بننا ہے. ہمیں کبر والے نہیں بننا ہے, تکبر والے نہیں بننا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی والی زندگی کو اختیار کرنا ہے. اور جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرے, اگر وہ ہمیں یہ چاہیں کہ ہمیں مدرسے سے ہٹا دیں تو کوئی مدرسے سے جانے کے بعد کسی نے لے کر نہیں کھا لیا, یا کوئی مدرسے سے چلا جائے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا یا تمہارا نقصان ہو جائے گا. نقصان آپ ہی کا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیے, اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو سوچیں اور اپنی ذہن سے سوچیں کہ ہمارا کہاں فائدہ ہے. اگر کوئی ہمارا ساتھی ہے, اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ نہیں مدرسے مت جاؤ یا پارا مت سناؤ, تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا. خدا را اپنی زندگی کو سوچو, اپنا بھلا سوچو. یہ زمانہ آج بھائی بھائی کا نہیں ہوتا تو خدا کی قسم ہم دوسرا ہمارا کیسے ہو جائے گا. وہ شیطان کی نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے جس کی بنیاد پر ہمیں بھی وہ شیطان کے نقش قدم پر چلانا چاہے. اور جس نے شیطان کی پیروی کی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے, شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے. اور بڑوں کا ادب کرنا ہے. چھوٹا بچہ بڑے سے ادب سے بولے اور بڑا بچہ چھوٹے بچے کا ادب کرے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے گیلی ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں. جس طریقے سے گیلی ٹہنی کو موڑ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے بچوں کی زندگیوں کو بنایا جاتا ہے. اگر آج مدرسے کے اندر آنے کے بعد اگر ہم تمہاری تربیت نہیں کرتے, اگر ہم تمہیں دین رسول کی اور شریعت مطہرہ کی تعلیم نہیں دیتے تو یہ ہمارا کل قیامت کے دن یہ باعث فقر اور باعث پکڑ بنے گا. اللہ کے یہاں پہ اس کا جواب دینا ہوگا. اگر آج ہم نے آپ کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی, میرا کام ہے آپ کو بتانا, صحیح تعلیم دینا, تعلیم کے ساتھ ساتھ علم ادب سکھانا اور ادب کے ساتھ شریعت مطہرہ کے والا شریعت مطہرہ والی زندگی سکھانا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں جس طریقے سے حضرت آدم نے شیطان کے نقش قدم پر چل کر شیطان کی پیروی کر لی, یعنی شیطان کی بات کو مان لی, تو کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی جو اس وقت ہمارے ساتھ بڑا مہربان بن کر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مدرسے مت جاؤ, چھوڑ دو. شیطان ان کے ساتھ ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آج پارا مت سنا, وہ یہ کہتا ہے آج سبق مت سنا, تو خدا کی قسم یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن. ظاہری طور پر تو یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے لیکن ہماری آنے والی زندگی کو برباد کر, ہماری آنے والی زندگی برباد کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ تو خود شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی شیطان کی پیروی کریں. اس لیے ادب سیکھو, ادب سے ہی انسان ہے. ادب جو نہیں سیکھے وہ حیوان ہے. جس کی زندگی میں ادب نہیں اس کی زندگی کبھی قابل تعظیم نہیں بن سکتی. اس کی زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی رہتی. اور جس نے جو آپ کو علم دے رہا ہے یا کسی استاذ کا یا کسی حافظ کا ادب نہیں کیا, خدا کی قسم تم لاکھ پجامے پھاڑ دو, لاکھ اپنی زندگیوں کے اندر نئے نئے کپڑے سلوا کر پھاڑ دو اور پوری زندگی مدرسے میں گزار دو, اگر تمہیں علم آ جائے تو
اگر تمہیں علم آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں, فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہم نے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہاں کی. ہم تو شیطان کے نقل. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, قرآن کہتا ہے لوگوں پھر شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور وہ کیا ہے تمہارا, کیا ہے شیطان, کھلا ہوا دشمن ہے. ظاہری طور پر تو وہ تمہیں رہبر دکھے گا, بڑا مسیحا دکھے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا, تمہیں یہ لگے گا کہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے, حافظ صاحب غلط ہے, یہ صحیح نہیں. میرے بھائی اس کے ساتھ شیطان ہے, شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کی بنیاد پر وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اس کے نقش قدم پر چلا. تو ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا ہے, کس کے نقش قدم پر, اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور شیطان کے نقش قدم کو نہیں چلنا ہے. اس لیے کہ اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو گمراہی اور تباہی کے دہانے پر پہنچو. راہ ہدایت سے راہ گمراہی کی طرف اگر جانا ہے تو چھوڑ دو اللہ اس کے رسول کی طرف. آج ہمارے حالات اتنے ہو گئے, کتنے بگڑ گئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. اگر اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, لیکن ہم کیا کرتے, اللہ کے گھر کا انکار کر کر بستی کی طرف رخ کر لیتے. خدا کی قسم ایک سجدے کا انکار کیا تھا شیطان نے, ایک سجدے کا انکار کرنے کی بنیاد پر شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور آج کے 15ویں صدی کے نوجوانوں کو اور آج کی نوجوان نسل کو اس بات کا ذرا سی بھی فکر نہیں کہ اللہ رب العزت کہیں یہ نہ کہہ دے کہ او 15ویں صدی کے نوجوانوں تم دن کے اندر 20 سجدوں کا انکار کرو. آج اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اور کھیلنے کودنے اور نہ جانے فحاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا ہمارے پاس بہت وقت ہے. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو؟ کل قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا جائے گا, اور اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے گا کہ تم بڑے مولانا بن کر اپنے مدرسے کے اندر دینی تعلیم دیا کرتے تھے, لیکن دینی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت نہیں. بچوں کی تربیت کرنا تو آپ کی ذمہ تھی, آپ کے ان کے والدین نے آپ کو آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کر دیا گیا تھا, لیکن آپ نے اس کے بعد بھی ان کی تربیت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج سے یہ نیت کرو, ارادے کرو, عزائم کرو کہ انشاءاللہ چاہے آندھی آئے چاہے طوفان آئے ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ قرآن سے ہمارا بھلا ہو رہا ہے, اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دین سے اس پڑھنے سے ہمارا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, تو ہم اپنے ذہن سے اپنے نظریات کے مطابق ہم عمل کریں. غیروں کے طریقوں پر اور جو بہکانے والے ان کے طریقوں پر بالکل ہرگز عمل نہ کریں. اور اگر آپ عمل کرتے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کا جسم, آپ کی باڈی, آپ کی جان آپ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کہاں سے, وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ سے, جس کا ایندھن کون ہوں گے, وقودھا الناس, انسان ہوں گے, والحجارہ, اور پتھر ہوں گے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بھائیوں جس وقت ایک گھر کے اندر آگ لگ رہی ہو, تو اگر گھر کے اندر آگ لگ رہی ہو تو گھر والے نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ اگر اس وقت کوئی مسیحا آپ کا بن کر آ جائے اور آپ سے یہ کہہ دے بھائی تیرے گھر کے اندر آگ لگ رہی ہے, تو گھر کی آگ کو مت بجھا, جلنے دے, میں تجھے پیسے دے دوں گا, دوسرا گھر بن جائے گا. آپ نے اس کی بات عارضی طور پر مان لی, اور بعد میں خدا نہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے, تو کتنا بڑا آپ کے سینے پر زخم لگے گا. اسی طریقے سے جس وقت آپ علم حاصل کر رہے ہو تو کئی آپ کے ایسے مسیحا بن کر آئیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں پڑھنے مت جاؤ, جنید بھائی بہت مارتے, جنید بھائی بہت مارتے, پڑھنے مت جاؤ. یہ آپ کے عارضی طور پر تو مسیحا ہے, لیکن خدا کی قسم آنے والی زندگی کو برباد کر. ایسوں کے نقش قدم پر ہرگز مت چلنا, اور آگے آپ کی ذمہ داری. اگر آپ چلتے ہو تو آپ کی زندگی آپ کے ساتھ. یہی وجہ سے قرآن کریم نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم نارا, اور کون کو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو بھائی یہ قرآن جب ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بچائیں, لیکن ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بچائیں, اپنی بستی والوں کو بچائیں. لیکن اگر کوئی مسیحا بن کر اس طریقے سے آ جائے کہ نہیں گھر والوں کو مت بچاؤ, ہم پیسے دے دیں گے آپ, تو بتائیے کہ آپ کے لیے بات آگے جا کر فائدہ مند ہوگا؟ نہیں ہوگا. عارضی طور پر آپ کو اس کا ظاہری نفع دکھے گا. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک شخص, حضرت عمر, ایک شخص بہت بڑا ولی تھا, ایمان والا تھا, اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتا تھا, لیکن
اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بلوچستان اور ایران کی اس ویران جنگل کے اندر وہ شہر کے کنارے پر ایک جنگل آباد ہے، وہاں پر ایک درخت ہے، وہ اتنا گھنا درخت ہے، اور موبائل اور واٹس ایپ پر آج کل اس کا فوٹو بہت عام ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ درخت بہت گھنا ہوا ہے اور اس درخت کے بڑے بڑے سائے ہیں، اتنا گھنا کہ وہ ریگستان میں کھڑا ہے، ریگستان جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو نہ کچھ، اس ریگستان میں وہ اکیلا درخت کھڑا ہے اور وہ اکیلا درخت ہرا بھرا ہے۔ لوگ تعجب کرتے کہ یہ درخت ریگستان میں جا پانی نہ کچھ اکیلا کھڑا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول نے اس درخت کے نیچے قیام کیا ہے، ہم تو اس کو اپنی تعظیم کی جگہ بنائیں گے، اس کو اپنی محبوب جگہ بنائیں گے۔ لوگ اس درخت کے نیچے جا کے نماز پڑھنے لگے، لوگ اس درخت کو پوجنے لگے۔ ایک اللہ والے ولی، دینی صفت آدمی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس کے سامنے شرک کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کو پوجنے لگے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مانا جائے اور کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے، یا کسی کو شریک حیات اور کسی کو اپنا اللہ کے علاوہ معبود برحق ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے 21ویں سپارہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا پاپ ہے۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بناتے ہو تو یہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ سیدھی جہنم ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے کیوں نہ ہو۔ تو چنانچہ وہ شخص بڑے عابد تھے، لی تلوار اور چلے، اس درخت کو کڑھاری لی اور چلے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس درخت کے نیچے لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعظیم کی وجہ سے اس کو ماننے لگے، اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ ان کے دل کے اندر دیکھیے اخلاص کیا تھا کہ اس درخت کو کاٹ دوں گا، اگر میں نے اس درخت کو نہیں کاٹا تو لوگ اس کو اپنا معبود بنا لیں گے، لوگ اس کے سامنے پوجا کرنے لگیں گے، اس کے عقیدے اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے، چنانچہ میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ وہ چلے، سامنے شیطان آ گئے کسی آدمی کی شکل۔ شیطان نے کہا کہ آپ اس کو کیوں کاٹنے جا رہے ہو؟ کہا کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لوگوں کی تعظیم اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، میں اس کو کاٹوں گا اس کو۔ تو شیطان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے 10 روپے مل جائیں تو آپ روزانہ اسی 10 روپے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، کتنا بڑے ثواب کی بات ہے۔ دیکھیے شیطان نے اتنے بڑے والی صفت آدمی کو بہکایا کہ روزانہ آپ کو 10 روپے مل رہا ہے آپ کے تکیے کے نیچے، اسی 10 روپے کو اٹھا کر آپ کس لیے خرچ کریے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دینی کام میں خرچ کیجیے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا بات تو صحیح ہے، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، درخت کٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن 10 روپے روزانہ کے ملیں گے، میں اس 10 روپے سے کسی دین کی خدمت کروں گا، کتنا بڑا کام ہے۔ چنانچہ کاٹی کے میں نہیں کاٹتا، واپس چلے گئے۔ صبح دیکھتے ہیں تکیے کو اٹھا کے تو اس تکیے کے نیچے 10 روپے مل جاتے، صبح شام روزانہ 10 روپے ملتے، اس 10 روپے سے وہ کام کرتے رہتے۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ صبح سے تکیہ اٹھایا، 10 روپے نہیں ملے، 10 روپے نہیں ملے تو پھر واپس انہوں نے وہی کلاڑی اٹھائی اور واپس اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلے۔ اب جب وہ شیطان ان کو راستے میں ملا کہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، شیطان نے ان صاحب کو پھینک دیے۔ کہا کہ مجھے شیطان نے کیسے پھینکا؟ کہا کہ جس وقت آپ اس درخت کو کاٹنے پہلی مرتبہ جا رہے تھے اس وقت آپ کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، اور اب آپ جس لیے کاٹنے جا رہا ہو، کس لیے جا رہا ہو؟ 10 روپے نہیں ملے اس لیے تم اس کو کاٹنے جا رہا ہو، اس لیے آپ کی نیت بدل گئی، نیت میں کھوٹ آ گیا تو شیطان آپ پر حاوی ہو گئے۔ اس لیے خدا کی قسم قرآن کو ہم سیکھنے کس لیے آئے؟ اپنے فائدے کے لیے، دنیا آخرت کو بنانے کے لیے، کسی کے نفع نصر کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے نہیں آئے کہ ہم کسی کی کہنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر اگر یہ محبت ہے کہ قرآن ہم اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، ہماری آخرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، خدا کی قسم تم یاد تو کرو قرآن آپ کو کیسے یاد نہیں ہو۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو اس لیے حاصل کیا کہ یہ قرآن ہمارے لیے مطلب ہم بڑے ہو کر حافظہ بن جائیں گے، مسجد میں امامت کریں گے، پیسے کمائیں گے، بیوی بچوں کو پالیں گے، خدا کی قسم اگر اس لیے قرآن کو حاصل کیا نا تو کوئی کام کر پانا۔ ارے دنیا تو تمہارے پاؤں میں پیروں میں بھاگی بھاگی پھرے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام، ایک شخص آیا، امام صاحب یہ اشرفیاں ہیں آپ رکھ لیجیے۔ نہیں مجھ سے لے جائیے، مجھے نہیں چاہیے۔ بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے، ان کے طلبہ اس طریقے سے بیٹھے۔ ایک شخص آیا، یہ اشرفیاں لے لیجیے۔ نہیں آج کل کے مولوی ہو تو لائیے دے دیجیے۔
اشرفیہ مل گئی بیان کے دوران؟ اشرفیہ لے لیجیے کہ نہیں. 3 مرتبہ وہ شخص بیان کے دوران آیا اور حضرت مولانا کو دینے لگا, لیکن امام صاحب نے کیا کہا؟ نہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے. چنانچہ وہ شخص چلا گیا. طلبا کا درس ختم ہوا اور درس ختم ہونے کے بعد مولانا نے کیا کیا؟ جس وقت دروازے سے, مسجد کے دروازے سے نکل رہا ہے, دیکھا کہ مسجد کے دروازے میں جوتیوں میں وہ اشرفیہ پڑی, جوتیوں میں وہ اشرفیہ پڑی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو بیٹا, جو شخص دنیا سے جتنا دور بھاگتا ہے نا, دیکھو دنیا اس کے پیروں میں آ کر گرتی ہے. ان کی چپلوں کے اندر وہ اشرفیہ بھر کر چلا گیا. لگا جو دنیا سے جتنا دور بھاگے گا دنیا اس کی اتنی قریب آئی. اور جس نے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا, دنیا بنانے کے لیے علم حاصل کیا, خدا کی قسم وہ کتنا ہی پریشان ہو جائے, اس کے پاس نہ تو پیسہ آئے گا نہ دنیا آئے گی, اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے. اس لیے خدا اپنی زندگی کو بناؤ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, کیونکہ شیطان تو طلبا کو بہکاتا ہے, ہمیں بھی بہکاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم مطلب علامت الدہر ہو گئے یا ہم سب سے بڑے عالم دین ہو گئے, ہم مطلب مدرسے سے پڑھ کے نہیں آئے, ماں کے پیٹ سے ہی عالم بن کر گئے. نہیں, بہکایا ہر ایک شخص کو, لیکن اللہ نے اپنا کو ذہن بھی تو دیا, کچھ سوچنا تو ہے نا کہ بھائی کون سا راستہ صحیح ہے. اس لیے اپنے آپ کو بناؤ اور بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو. یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹا بھائی آپ کا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھو, اس کو دست شفقت رکھو, اس لیے کہ اس کے ہاتھ سر پر دست شفقت رکھو گے تو اس سے اس کو سکون ملے گا اور اس کو پیار آئے گا, تو وہ آپ کی عزت کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو آپ چھوٹوں کی عزت کرو, آپ چھوٹوں کی عزت کرو گے تو بڑے آپ کی خود بخود عزت کرے. اس لیے اپنے آپ کو سنوارو, کسی کے بہکاوے میں مت آؤ, کسی کی باتوں پہ یقین مت کرو, اس لیے کہ ہم کسی کی باتوں پہ یقین کریں گے اس سے میرا کوئی نقصان نہیں, اس سے آپ کا ذاتی نقصان ہے. میں نے کہا نا کہ ظاہری طور پر شیطان آپ کا مسیح بن کر آئے گا, ہمدرد بن کر آئے گا, لیکن آگے کی زندگی وہ کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. اس لیے اپنی سوچ کر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ پارا مت سناؤ یا قرآن مت سناؤ تو اس سے آپ کا نقصان ہے. کسی اور جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ اگر کہتے بھی ہیں تو اپنی اصلاح کریں. میرے بھائی, مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہو, یہ دھوکہ بیچارے ان بچوں, معصوم بچوں کو دھوکہ ہوگا. یہ ابھی معصوم ذہن ہے, آپ کی باتوں میں آ جائیں گے کہ صحیح کہہ رہا ہو, تم صحیح کہہ رہا ہو, لیکن بعد میں جا کر میرے بھائیوں اس کا ہم خود تو نہیں پڑھ سکے, ہم خود تو عمل نہیں کر سکے, لیکن جو دوسرے بچے عمل کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم نے برباد کیا ہے. خدا اپنی زندگی کو سنوارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹے بچوں پر رحم کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا کرنا, اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.